جن کی وجہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا مشاعرہ جو ہے وہ اتنا تاریخی ہو جائے گا کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ میں انہی لوگوں کو بچائے رکھتا ہوں جو آپ کے دل میں اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ کوئی تردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، کوئی تردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ کوئی تردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو۔ آئیے، پہاڑیاں بھی ہیں، گل بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اذان بھی ہے، یہ سب کچھ اگر شاعری میں سلیقے سے آ جائے تو معلوم ہے کس کا نام لیا جائے؟ ڈاکٹر ماجد الدین۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، تشریف کچھ اشعار آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا جو ابھی میں نے کہیں نہیں پڑھے۔ اگر آپ غزل سننے کا موڈ بنائیں گے تو بالکل تازہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں محبوب بھائی، ان حالات میں اللہ نے آپ کو نوازا جہاں نفرتوں کے چراغ جلائے جا رہے تھے، لیکن نفرتوں کی عمر بہت کم ہے، محبتوں کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ حالات وہی ہیں جو آپ کے اور میرے ہیں، لہجہ غزل کا ہے، میری ایک کوشش ہے، سماعت فرمائیں، اجازت۔ بار غم ہنس کے اٹھانا ہے بڑی مشکل ہے، بار غم ہنس کے اٹھانا ہے بڑی مشکل ہے، بار غم ہنس کے اٹھانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی۔ مجھے آپ کی وجہ سے ہمت نہیں ہے غزل پڑھنے کی، کہیں نہیں پڑھ سکتا، اگر شروعات یہاں سے ہو جائے تو پھر ہر جگہ پڑھو۔ درد آپ کا اور میرا ایک ہے، لیکن لہجہ غزل کی کوشش ہے۔ بار غم ہنس کے اٹھانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے۔ اچھا لگے تو مجھے دعا سے نوازے۔ محبوب بھائی سنیے گا، غزل اس طرح بھی گفتگو کرتی ہے۔ ایک میں ہوں بار غم ہنس کے، ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کو لیے نکلا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کو لیے نکلا ہوں، پار دریا کے بھی جانا ہے بڑی مشکل ہے، پار دریا۔ آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں، میں ہمت کر رہا ہوں یہاں غزل پڑھنے کی، اس لیے کہ غزل کا تیار ہے، یہیں سے غزل بنتی ہے۔ آداب، بہت شکریہ۔ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کو لیے نکلا ہوں، پار دریا کے بھی جانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے۔ بہت شکریہ، بہت بڑی
محبت آپ کی، بہت سکون سے سن رہے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں. ایک طرف میں ہوں محبوب بھائی آپ ایک طرف میں ہوں تیرے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے. سنیے گا ذرا سی توجہ. پار دریا کے بھی جانا ہے بڑی مشکل ہے. میں بالکل کچھ نہیں جانتا، لیکن اگر ذرا ورا جانتا ہوں تو یہیں سے میں نے سیکھا ہے. 39 سال پہلے میں اس دیار میں حاضر ہوا تھا پہلی بار. 39 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے 39 سال کی مشاعروں کی زندگی مجھے عطا کی. میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی عنایتوں کا، اور کچھ نہیں. ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کو لیے نکلا ہوں، پار دریا کے بھی جانا ہے بڑی مشکل. ایک طرف میں تیرے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے، ایک طرف سارا زمانہ ہے بڑی مشکل ہے. ایک طرف سارا پہنچ لیا. بڑی نعت. میں ہمت کر رہا ہوں تو آپ حوصلہ دے رہے، اسی لیے ہمت کر رہا ہوں، نہیں تو میں اور کچھ بھی پڑھ سکتا تھا. آداب. ایک طرف میں تیرے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے، ایک طرف سارا زمانہ ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے. ایک عالی صدر کا شعر نقل کرتا ہوں. بیٹھ جاؤ یار، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کرو گے جا کے؟ نہیں، پانی غزل پانی پانی نہ ہو جائے. ملاحظہ فرما، میری ہمت کی داد چاہتا ہوں آپ سے. ملاحظہ فرما. اس کی آنکھوں میں، سنو بے بات، اس کی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی ہے. ملاحظہ فرما. اس کی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی ہے، اور مجھے ڈوب کے جانا ہے بڑی مشکل ہے. اور مجھے، آپ کو اچھی غزل لگ رہی ہو تو ذرا مجھے بتا دیجیے گا اپنی محبتوں سے کہ میں غزل پڑھنے کی ہمت کروں. اس کی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی ہے، اور مجھے ڈوب کے جانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل ہے. آداب. ایک غزل کا شعر، نہ جانے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، آپ کو اچھا لگ جائے تو مجھے خوشی ہوگی. پیش کرتا ہوں. اتنا ہونے پہ بھی محبت کی ایک منزل، اتنا ہونے پہ بھی دل کہتا ہے ملتے رہیے. اتنا ہونے پہ بھی دل کہتا ہے رشتہ رکھیے. اپنا نہ ہے نہ جانا ہے بڑی مشکل ہے. اپنا نہ ہے نہ، اتنا ہونے پہ بھی دل کہتا ہے رشتہ رکھیے. اپنا نہ ہے نہ جانا ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی
مشکل. مختصر کر رہا ہوں غزل کو، مقطع آپ کی نظر کرتا ہوں. ذمہ داری کا بڑا بوجھ ہے مجھ پر ماجد. ملاحظہ فرمائیں، سنیے. ذمہ داری کا بڑا بوجھ ہے مجھ پر ماجد، اور کمزور سا شانہ ہے بڑی مشکل ہے. اور کمزور بڑی نہ ذمہ داری کا بڑا بوجھ ہے مجھ پر ماجد، اور کمزور سا شانہ ہے بڑی مشکل ہے، اور آنسو بھی چھپانا ہے بڑی مشکل. بڑی نائت ہے. میں نے غزل تازہ غزل پیش کی. ایک غزل کے چند شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو مجھے پیش کرتا ہوں. یار یہ تو اتنی نہیں تھی کہ میں نے بھی نہیں سنی. اچھا ایک اور میں گیت سنا دوں گا، جاؤں گا. ایک اور بالکل تازہ غزل جو میں نے کہیں نہیں پڑھی، اجازت دے تو میں پڑھوں. غمِ جانا کے قابل ہو گیا ہے. اب تو دل لگا کے سن لیجیے، دیکھیں میری بات. غمِ جانا کے قابل ہو گیا ہے میرا دل، اب میرا دل ہو گیا ہے. انور بھائی آپ ایک آدھ بار وہاں کہہ دیجیے. انور بھائی کی سرپرستی ہمیں آتے لے کے لیے ہم ہمت کرتے ہیں. غم جانا کے قابل ہو گیا ہے میرا دل، اب میرا دل ہو گیا ہے. محبوب بھائی پرایا کون ہے اور کون اپنا؟ کون اپنا؟ پرایا کون ہے اور کون اپنا، سمجھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. بہت شکریہ، بڑی نائت، حوصلہ دے رہے ہیں. پرایا کون ہے اور کون اپنا، سمجھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. کریں کس سے گلا بیچارگی کا. محبوب بھائی آپ کی حکومت کے بہت سے وزیروں پہ بڑی ذمہ داریاں آ گئی، بہت کچھ ان کو چیلنج دیے جا رہے ہیں، بہت سے کچے چٹھے کھلیں گے ان کے. لیکن عہد کا اس کرب کو میں غزل بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بہت 2-1 مہینے پہلا کرب ہے. بیچارگی کا مسیحا بھی تو قاتل ہو گیا ہے. میں اپنا ادب، میں اپنا قصہ غم لکھ رہا تھا. ملاحظہ فرمائیں. میں اپنا قصہ غم لکھ رہا تھا، تمہارا ذکر شامل ہو گیا ہے. بڑی نائت، بہت حوصلہ دیا. میں اپنا قصہ غم لکھ رہا تھا، تمہارا ذکر شامل ہو گیا ہے. تمہارا ذکر شامل ہو گیا ہے. دبے پاؤں مکان دل میں ماجد، سنیے گا.
دبے پاؤں مکان دل میں ماجد، کوئی چپکے سے داخل ہو گیا ہے، کوئی اتنے سکون میں تو ایسی اچھی غزل ہی پڑھنی چاہیے۔ دبے پاؤں مکان دل میں ماجد، کوئی چپکے سے داخل ہو گیا ہے، غم جانا کے قابل ہو گیا ہے، میرا دل اب میرا دل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، میں نے بہت خدمت کی۔ ایک غزل کے چند شعر پڑھتا ہوں جو محبوب بھائی نے خاص طور پر حکم دیا تھا، آپ کی سنی ہوئی ہے، کئی بار آپ نے سنا، پوری دنیا سنتی ہے، لیکن میں اس کو دوبارہ یہاں پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ آپ مجھے حوصلہ دیں گے تو میں خوش ہو کے، ویسے میں خوش ہو کے تو جاتا ہوں آپ سے، آپ چھوٹوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میں اس غزل کے چند شعر، کوئی منصور نہیں ہے لیکن کوئی سرمد، کوئی منصور نہیں ہے۔ محبوب بھائی اللہ کرے میرا یہ شعر بھی آپ کو یاد رہے، میرے بہت سارے شعر آپ کو یاد ہیں۔ گھر لٹتا ہے لٹ جائے، یہ سر جاتا ہے جائے، ملاحظہ فرمائیں، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، یہ سر جاتا ہے جائے، ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے، ظالم، بہت شکریہ۔ گھر لٹتا ہے لٹ جائے، یہ سر جاتا ہے جائے، ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ آداب، میں آپ سب کا چھوٹا ہوں، مجھے فخر ہے، 39 سال میں سینکڑوں میری سی ڈیز ہیں، یوٹیوب پر ہوں، لیکن کبھی الحمدللہ تکبر کا کوئی جملہ نہ میں نے کہا نہ کہوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جس دن میں تکبر کا جملہ کہوں گا وہ دن آخری دن ہوگا۔ آپ کی نظر کرتا ہوں ایک شعر اور آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے، شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے، شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے، مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے، بڑی نائت آپ کے، بہت شکریہ۔ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے، مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے، لیکن کوئی سرمد کوئی منصور نہیں ہے۔ ایک شعر اور نظم کرتا ہوں۔ مرکز اور یوپی دونوں میں ہی ایک خاص ذہنیت کے لوگوں کی حکومت ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری ذمہ داریاں اب زیادہ بڑھ گئی ہیں، محبوب بھائی بڑی بہت پریشان ہے، ہم اللہ کی قسم 15 دن سے گوشت نہیں کھایا، اللہ کے بندے تو دنیا میں گوشت کھانے کے لیے نہیں آیا، تیری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ آئے، گوشت کھانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سوچتے ہی نہیں، اگر سچ بولوں تو آپ سب کا تعاون مجھے ملنا چاہیے۔ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے، مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے، یہ کیسی اندھیروں کی سیاست ہے کہ ہر سو، ملاحظہ فرمائیں، یہ کیسی اندھیروں کی سیاست ہے کہ ہر سو جلتے ہیں چراغ اور کہیں نور نہیں ہے، جلتے ہیں بہت آداب خوش رہی، یہ کیسی اندھیروں کی سیاست ہے کہ ہر سو جلتے ہیں چراغ اور کہیں نور نہیں ہے، لیکن کوئی سرمد کوئی منصور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے تمہاری نمازیں تمہاری سجدے تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دی جائیں گے اگر ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔
شعر کہنے کی کوشش کی ہے، نہ جانے کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، آپ بتائیں گے، سماعت فرمائیں۔ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، سماعت فرمائیں۔ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، اس شخص کے چہرے پہ مگر نور نہیں ہے، اس شخص بڑی نہیں۔ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، عبادت میں ہے مصروف، اس شخص کے چہرے پہ مگر نور نہیں ہے، لیکن کوئی سرمد کوئی منصور نہیں ہے، اے کون جو اس شہر میں مشہور نہیں ہے۔ بہت بہت گیت کے لیے فرمائش ہے، یہ گیت جس کی آپ فرمائش کر رہے ہیں، یہ میں نے جب کہا تھا جب کبھی میر نوتا ہوں، اجازت دو۔ میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا۔ بتائیے ارادہ تو ٹھیک ہے نا؟ تو بتا دیجیے اگر ارادہ ٹھیک ہے تو پیش کرنا ہے۔ حالانکہ اس گیت میں محبوب صاحب بھی شامل ہیں، محبت کرنا یہ بھی جانتے ہیں۔ میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا۔ بہت شکریہ، کتنا پرانا گیت آپ نے یاد دلایا۔ تجھے تجھ سے چرا لوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا۔ پہلا بندہ فضائیں نور میں ڈوبے ہواؤں میں مہک جاگے، زمانہ سر جھکائے گا ہمارے پیار کے آگے، ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا۔ مجھے محبتوں سے ودا کیجیے۔ 5 بندے ملے، ایک بندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ زندگی بخیر رہی، پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر مشاعرہ ہوگا، پھر آپ کی خدمت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔